بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نے ایک امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ احزاب کی کچھ آیات پڑھی، تو نماز کے بعد کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ نماز درست نہیں ہے کیونکہ امام صاحب نے ترتیب کو بدل دیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ امام صاحب پہلے سورہ احزاب پڑھتے اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے، یعنی ترتیب کو مد نظر رکھتے، تو لہٰذا ہم سجدہ سہو کریں گے یا ہمیں یہ نماز دوبارہ دہرانا پڑے گی، یہ ہماری نماز درست نہیں ہے، آپ شرعی طور پر ہماری رہنمائی کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ترتیب توقیفی کا خیال کرتے، پہلے وہ سورہ احزاب پڑھتے، پھر دوسری رکعت میں سورہ یاسین پڑھتے، ترتیب کو مد نظر رکھتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اگر انہوں نے ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل درست ہے، آپ کو سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت درج کی ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سب سے پہلے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ ختم کرنے کے بعد سورہ نساء پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کے بعد سورہ آل عمران پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی اور پھر سورہ آل عمران پڑھی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت درج کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، جب وہ نماز پڑھاتے تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ پڑھتے، اس کے بعد آگے کوئی سورت پڑھتے۔ اب ظاہری بات ہے ترتیب تو بدل کیجیے، اب سورہ اخلاص کو پہلے پڑھا اس کے بعد کسی اور سورت کو پڑھنا ہے تو ترتیب تو بدل جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کے عمل کا بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے اسے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا انی احبھا، مجھے سورہ اخلاص سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا پھر اسے بتاؤ کہ حب کا ایہا، آپ کا سورہ اخلاص سے محبت کرنا آپ کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اس سورت میں توحید کا ذکر ہے اور مجھے توحید سے بہت زیادہ محبت ہے، سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ اخلاص سے محبت یہ آپ کو اللہ کی جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل پر کوئی انکار نہیں کیا، آپ نے اس کی تردید نہیں کی کہ آپ تو ترتیب کو بدل دیتے ہیں، آپ کو ترتیب مد نظر رکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اچھا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے کہ ایک ہی رکعت میں دو صورتیں پڑھنا، یعنی ایک رکعت میں آپ دو صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے متضاد یعنی دو رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا، ایسا کرنا بھی درست ہے۔ اچھا، پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کسی صورت کی آخری یاد یعنی پڑھنا یا ابتدائی یاد پڑھنا، ایسا کرنا بھی درست ہے۔ اچھا، پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج والی بات ہے یا حرج والی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کا عمل درج کیا ہے، انہوں نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں انہوں نے سورۃ الکہف پڑھی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ یوسف پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو ترتیب بدل دی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ابو حفص امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا تھا جس طرح میں نے نماز پڑھائی ہے، انہوں نے بھی پہلی رکعت میں سورۃ کہف پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف پڑھی تھی، جبکہ سورہ یوسف جو ہے یہ پہلے ہے اور جو سورۃ الکہف ہے یہ بعد میں 15 نمبر پارے میں ہے۔ تو بہرحال آپ کی نماز درست ہے، آپ کو سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا